السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ العظیم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ تلوہ تیرا، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا۔ آئیے ہم سب مل کر حضور سرور کونین محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ساری مخلوقات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا، انسان کا خدمت گزار بنا دیا۔ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے فائدہ اٹھانے کے لیے بنائی۔ انسان بھی مخلوق ہے اور دوسری مخلوقات بھی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو ایک طرف رکھا اور حضرت انسان کو ایک طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا انسان کو، تو یہ ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی، خدمت میں لگا دیے۔ جیسے کہ ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور آسمان اور زمین اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ سب کچھ انسان کے لیے، انسان کے فائدہ اٹھانے کے لیے، یہ پہاڑ، یہ چاند و سورج، ہوا، پانی، سب انسانوں کے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ تو ایک سوال ذہن میں ضرور پیدا ہوتا ہے کہ پھر انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ جب ساری چیزیں انسانوں کے فائدے کے لیے، تو انسان کس لیے ہے؟ تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن اور انس اتنے پیدا کیے تاکہ وہ بندگی کریں۔
تاکہ وہ عبادت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے انسان، جو نفس رکھتی ہے، جس کے پاس نفس ہے، اور وہیں ایک مخلوق ہے ملائکہ۔ ملائکہ کی مخلوق وہ مخلوق ہے کہ اس کے پاس نفس نہیں ہے، کوئی گناہ اس سے سرزد نہیں ہو سکتا، اور انسان قدم قدم پر گناہ کرتا ہے، قدم قدم پر اس سے جرم ہوتے ہیں، بھولتا ہے، غلطی کرتا ہے۔ اس لیے ایک عربی مقولہ مشہور ہے، الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، کہ آدمی انسان جو ہے وہ خطا اور بھول سے مرکب ہے۔ تو آدمی تو قدم قدم پر گناہ کر لیتا ہے، اس کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ تب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بندہ جرم کر لے، جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پس پشت ڈال دے، اللہ کی نافرمانی میں لگ جائے، نفس اسے آوارہ گردی کی طرف جھونک دے، تو پھر وہ کون سی صورت ہے کہ جس سے انسان پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں پھر سے لگ جائے؟ یہ کیا اس طرح کا کوئی انتظام ہے اللہ کی جانب سے؟ کیونکہ یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے کہ آدمی اگر برائی میں لگتا ہے تو حوادث زمانہ اور نفس امارہ اس کو برائیوں کی طرف کھینچتا ہوا لے جاتا ہے، اور جب برائیوں کا نفسانی خواہشات کا دلدادہ ہو جاتا ہے، آدمی نفسانی خواہشات میں پڑ جاتا ہے، تب اس کا اپنے قدم کو پیچھے ہٹانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو کیا کوئی ایسا نسخہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، کوئی اس طرح کا انتظام اپنے بندوں کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے اور پھر سے اس کو اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے؟ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ جیسا نظام رکھا ہے کہ آدمی توبہ کر لے، سچے دل سے تائب ہو جائے، استغفار کرے، اللہ سے معافی چاہے، تو اتنا ہی نہیں کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پچھلی زندگی میں جو گناہ ہوئے ان کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ جیسے کہ ارشاد فرماتا ہے، من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ تو جس شخص نے ایمان لایا اور توبہ کی اور عمل صالح کیا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اس کے سارے گناہ جو ہے وہ نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں۔ اور بھی احادیث کریمہ میں، قرآن پاک میں توبہ کی بڑی فضیلتیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنۃ ولا یظلمون نقیرا۔ تو جو شخص ایمان لایا اور اچھے کام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا اور اس پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں ہوگا، وہ ستایا نہیں جائے گا۔
تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں انسانوں کے لیے بنائی تو انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، تو عبادت فرشتوں کی ایسی ہے کہ وہ عبادت میں لگے ہیں تو لگے ہی ہیں، انہیں عبادت سے پیچھے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ فرشتوں کی کچھ وہ اقسام ہے جو سجدے میں تو سجدے ہی میں ہیں، حالت رکوع میں ہے تو رکوع ہی میں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرتے ہیں، ایک بھی نافرمانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نہیں کرتے، معصوم ہیں۔ مگر انسان عبادت کرے گا تو شیطان ہے جو اس کو ورغلائے گا، اور نفس ہے جو اس کو برائیوں کی طرف ابھارے گا۔ تو برائی میں پڑ جانے کے بعد بھی اگر بندہ تائب ہو جائے، توبہ کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا، اور فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے، ویحب المتطہرین، اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے۔ اور توبہ اگر اللہ کی بارگاہ میں کی جائے تو وہ توبہ حقیقت میں توبہ ہونی چاہیے۔ توبہ کسے کہتے ہیں اور توبہ کب قبول ہوگی؟ تو شرح فقہ اکبر میں بھی ہے، اور حضرت علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی فرماتے ہیں کہ توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ اس نے ماضی میں جو کچھ گناہ کیے اس پر وہ نادم و شرمندہ ہو، اور دوسری شرط یہ کہ جس گناہ میں لگا ہوا ہے وہ گناہ چھوڑ دے، جن گناہوں میں لگا ہوا ہے ان گناہوں کو ترک کر دے، اور تیسری شرط یہ کہ آئندہ زندگی میں گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم یعنی پختہ ارادہ کر لے۔ تو یہ 3 شرطوں کے ساتھ اگر کسی نے توبہ کی تو اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اور توبہ کے لیے ہمیں بتایا بھی گیا، وہ جملے بتائے بھی گئے کہ جس سے ہم توبہ کریں۔ بہت مشہور کلمہ استغفار ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ میں اللہ سے بخشش چاہتا ہوں، میں اپنے رب سے بخشش چاہتا ہوں اپنے ہر گناہ سے، اور اس کی طرف تائب ہوتا ہوں۔ اور استغفار کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اپنی فاقہ اور مفلوق الحال کو بیان کرنے لگا کہ حضور میں بہت غریب و نادار ہوں، کوئی وظیفہ بتائیے، کوئی وظیفہ تعلیم فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ استغفار کیا کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کہا حضور ہمارے یہاں قحط سالی ہو گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ کرم فرمائیے۔ تو حضرت امام حسن نے فرمایا کہ تو استغفار کرو۔ ایک نے آ کر کہا حضور میری اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد نہیں ہوتی، ایک عرصہ ہو گیا ہے کہ نکاح ہوا مگر اب تک کہ کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو فرمایا استغفار کرو۔ 4 لوگوں نے اپنی الگ الگ شکایتیں پیش کی، مگر سب کو آپ نے ایک ہی وظیفہ تعلیم فرمایا کہ استغفار کیا کرو۔ تو یہ استغفار کی بڑی فضیلت ہے، اور توبہ و استغفار جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرماتا ہے،
اور تاریخ میں ہمیں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کی، اور وہ جو پہلے جو ہے بڑے مجرم تھے، گنہگار تھے، ہر وقت گناہ میں ملوث تھے، توبہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا۔ اور پھر تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام، ہر حکم پر عمل کریں۔ تقاضا بھی یہی ہے انسانوں کے لیے، کیونکہ ہم عبادت اسی کی کرتے ہیں جس نے ہمیں زندہ رکھا، اسی کی عبادت کرنا ہے ہمیں جس نے ہمیں صحت و سلامتی عطا فرمائی ہے، وہی ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں جو ہمیں مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ تو جب آدمی کسی دوسرے ایسے شخص سے کہ جس نے احسان کیا ہے اس کے احسان چکانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، تو سب سے بڑا کرم فرمانے والا، احسان فرمانے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو جب وہ لمحہ لمحہ بندوں پر مہربانی فرما رہا ہے، بڑے ہی چین و سکون کے ساتھ آدمی سانس لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہے، تو بندہ اگر اس بات پر غور کرے کہ ہر ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے محظوظ ہو رہا ہوں، تو وہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوگا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ ساحل دریا گزر رہے تھے، دریا کے پاس سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا سا بچھو بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ تو آپ نے چاہا کہ یہ جو جا رہا ہے اتنی تیزی کے ساتھ بچھو، پتہ لگایا جائے اور دیکھیں کہ یہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، کس لیے جا رہا ہے۔ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں مخلوق کے اندر تدبر و فکر بھی کرتے ہیں، اور یہی کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا سیرو فی الارض، سیر کرو زمین میں، تو جب زمین میں سیر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عجائبات کو ہم دیکھتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ تو خیر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بچھو کے پیچھے ہو لیے، اس بچھو کے پیچھے ہو لیے دیکھنے کے لیے کہ یہ کہاں جاتا ہے، اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دریا کے پاس جاتا ہے۔ جیسے ہی دریا کے پاس جاتا ہے، ایک دریا سے ایک مینڈک نکلتا ہے، مینڈک نکلتا ہے، یہ بچھو اس مینڈک کی پشت پر سوار ہو جاتا ہے، اور وہ مینڈک پھر سے دریا میں چھلانگ مارتا ہے، اور پھر دریا کے اس پار جانے لگتا ہے، دریا کے دوسرے پار کی سمت، دوسرے سمت جو ہے وہ رخ کر لیتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری آپ بھی جو ہے دریا میں چھلانگ مارتے ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ آپ تو یہی دیکھنا چاہتے تھے نا کہ یہ بچھو کہاں سے ہے، کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، تو پیچھے ہو لیے یہاں تک کہ وہ دریا جو ہے پار ہو گیا۔ جیسے ہی دریا کا ساحل آیا، مینڈک رکا، مینڈک پر سے وہ بچھو خشکی میں آیا، حضرت ذوالنون مصری بھی جو ہے دریا سے نکلے، پھر وہ تیزی کے ساتھ روانہ ہوا، خشکی میں راستے پر چلنے لگا بچھو، اور اس کے پیچھے حضرت ذوالنون مصری چل رہے ہیں۔ کچھ دیر چلنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بیچ راستے میں ایک شخص بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا ہے، مدہوش ہے، بیچ راستے میں پڑا ہوا ہے، اور اس کے قریب ایک سانپ ہے جو پھن پھیلائے ہوئے اس کے چہرے کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بچھو جاتا ہے اور اس سانپ کو ڈنک مارتا ہے، جیسے ہی ڈنک مارتا ہے تھوڑی ہی دیر میں وہ سانپ جو ہے وہ ڈھیر ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری نے اپنا مقصد پا لیا۔
آپ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا ہوتا ہے، کہاں پر اینڈ ہے، کیا کرتا ہے یہ، تو مقصد آپ نے پا لیا، آپ نے دیکھا، اور آپ اپنے دل میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کیسی عجیب قدرت ہے کہ ایک آدمی کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک بچھو سے کام لیا۔ آپ کے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ یہ لگتا ہے کوئی عام شخص نہیں ہے، کوئی اللہ والا ہے۔ پھر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ چلو اس کے قدم بوسی کر لیں، کوئی اللہ والا ہے، بزرگ ہے، چلو اس کے قدم بوسی کر لیں۔ مگر جیسے یہ قریب جاتے ہیں تو شراب کی بدبو آتی ہے، بڑی ہی شراب کی بدبو پھوٹتی ہے۔ آپ کو تعجب ہوتا ہے کہ ارے یہ تو شرابی شخص معلوم ہو رہا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اسے بچایا۔ جیسے ہی آپ کے دل میں یہ ارادہ آیا تو آپ جو ہے اس کے پاؤں چومنے جو جا رہے تھے اس سے آپ نے اپنے آپ کو روکا، اور پھر جب اس کو ہوش آیا، ہوش تو اس کو بہت بعد میں آیا، شام کے وقت آیا، مگر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس کے قدم چومنے سے پیچھے ہٹ گئے تو ان کو ایک غیب سے آواز آئی کہ اے ذوالنون مصری، اگر میں اپنے صرف نیک بندوں ہی کی حفاظت کروں گا تو گنہگاروں کی حفاظت کون کرے گا؟ تو جیسے ہی آپ نے یہ آواز سنی آپ پر جذب طاری ہو گیا، اور کافی دیر تک آپ جذب کی حالت میں رہے۔ شام ہوتے ہوتے آپ کا جذب بھی ختم ہوا اور اس شرابی کو بھی ہوش سے مدہوشی سے نجات ملی۔ جیسے ہی وہ دیکھا کہ آپ سرہانے پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تعجب سے کہنے لگا حضور آپ یہاں کیسے؟ تو فرمانے لگے ارے یہ مت پوچھ کہ میں کون ہوں، یہاں پر دیکھ یہ کیا ہے۔ تو دیکھتا ہے کہ سانپ ہے، وہ جو ہے وہ تھرا جاتا ہے، اس وقت کب کبھی طاری ہوتی ہے کہ ایسا زہریلا سانپ یہاں موجود ہے میرے پاس۔ تو پھر آپ پورا واقعہ اس کو بتاتے ہیں کہ اس طرح ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اس طرح سے بچایا ہے ورنہ تیری جان چلی جاتی۔ جیسے وہ سنا تو وہ جنگل کی طرف نکل گیا، یہ سوچ کر کہ جب مجھ جیسے گنہگار پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا فضل فرمایا ہے تو جو اس کے نیک بندے ہوں گے اللہ انہیں کتنا نوازتا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ جنگل کی طرف نکل گیا، عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گیا، یہاں تک کہ ایک وہ وقت آیا کہ اللہ کے محبوب بندوں میں اس کا شمار ہو گیا۔ پھر اس کا عالم یہ تھا کہ وہ مستجاب الدعوات بھی ہو گیا، اور دور سے کسی شخص کو دم کر دیا کرتا تھا، مریض کو تو اس کا مرض دور ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ ہے توبہ، سچی توبہ اور سچی توبہ کی برکتیں۔ تو سچی توبہ آدمی کرے، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے مگر سچی توبہ کرنے کے بعد پھر سے وہ گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے اور اللہ جب تک چاہتا ہے وہ توبہ پر قائم رہتا ہے، یہاں تک کہ پھر سے وہ اسی گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تو پھر سے وہ توبہ کرتا ہے، پھر سے سچی توبہ کرتا ہے، اور جب تک اللہ چاہتا ہے وہ اس توبہ پر قائم و دائم رہتا ہے، یہاں تک کہ پھر سے وہ اس گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے اور پھر شرمندہ ہوتا ہے اور پھر سچی توبہ کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سچی توبہ پر ہمیشگی کی جو ہے وہ نجات عطا فرماتا ہے گناہوں سے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آلہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اگر دیکھیں تو ہمارے اسلاف و اخلاف اس انداز میں توبہ کیا کرتے تھے
کہ ان کی وہ عملی زندگی کے اندر توبہ کا کردار ہمارے لیے مونن عمل ہوتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے بڑے امام ہیں، مسلمانوں کے سب سے بڑے امام، سب سے بڑے مجتہد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الحمدللہ ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں جو رہتا تھا وہ کافر شخص تھا، موچی تھا، چپل سیا کرتا تھا، دن بھر مزدوری کیا کرتا، محنت و مشقت سے وہ چپل جوتی سیتا اپنا کام کرتا، اور رات کو جو بھی منافع ہوتا اس سے گوشت یا مچھلی لا کر اس کو بھونتا، اور بھوننے کے بعد اس کو کھاتا، کھانے کے بعد شراب پیتا، اور شراب پینے کے بعد طوفان مچا دیتا، شور و غل کرتا، ناچ گانا میں مشغول رہتا رات گئے دیر تک۔ حضرت امام اعظم کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر شب بیداری فرمایا کرتے تھے، عبادت گزار تھے آپ، رات بھر عبادت کرتے تھے، تو آپ کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی تھی، مگر آپ نے کبھی اس سے منع نہیں فرمایا، بلکہ ہوا یہ کہ ایک رات آواز نہیں آئی، وہ جو روزانہ شرابی پڑوسی شراب پی کر نشے کی حالت میں طوفان بدتمیزی شور و غل کیا کرتا تھا، تو جو آواز ہوتی تھی وہ آواز ایک رات آئی نہیں۔ تو جب صبح ہوئی تو آپ نے اس کا حال پوچھا کہ وہ کس حال میں ہے، کہاں ہے، تو بتایا گیا کہ رات کے وقت سپاہی آ کر اس کو قید کر کے لے گئے ہیں، سپاہی آ کر اس کو قید کر کے لے گئے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد خلیفہ کے پاس پہنچے۔ جیسے ہی دربار کے پاس پہنچے، خلیفہ کو خبر کی گئی کہ امام اعظم تشریف لائے ہیں۔ حضرت امام اعظم اپنی سواری پر سوار ہو کر تشریف لائے تھے، تو خلیفہ نے کہا کہ ان کی سواری کے لگام کو پکڑ کر احترام کے ساتھ دربار کے اندر تک ان کو سواری ہی پر آنے دو۔ لہٰذا احترام کے ساتھ خلیفہ کے پاس دربار کے اندر امام اعظم پہنچتے ہیں تو وہ عرض کرتا ہے، حضور والا آپ کس طرح آپ نے یاد فرمایا اور یہاں تشریف لائے، کیا سبب بنا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ رات کے وقت سپاہی ایک موچی کو قید کر لائے ہیں، وہ میرا پڑوسی ہے، اس کو رہا کر دیا جائے۔ تو وہ حکم دیتا ہے سپاہیوں کو کہ جو رات کو قیدی پکڑا گیا تھا اس کو چھوڑ دو، اور جتنے آج کے دن جتنے قیدی پکڑے گئے ہیں سب کو چھوڑ دو، سب کو رہا کر دو، سب کو رہا کر دیا گیا۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ پھر سے واپس لوٹ گیا۔ حضرت امام اعظم آگے آگے تھے، پیچھے پیچھے تھا، اور امام اعظم نے اس سے کہا کہ میں نے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچا دی؟ اس نے کہا حضور تکلیف کیا پہنچائی، آپ نے تو میری قید کی رہائی فرما دی، آپ نے مجھ پر احسان کیا اور پڑوسی کا حق ادا کر دیا، اور تو آپ کا یہ کردار، یہ عمل، یہ حسن سلوک، یہ اخلاق اور پڑوسی کا حق ادا کرنے کا یہ عمل اس کے دل پر ایسا گہرا اثر کیا کہ جو کافر تھا وہ اپنے کفر سے بھی توبہ کر لیا، اور رات بھر وہ جو شرابی و کبابی کے اندر مست ہو کر پوری رات بھر جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشانی کا سبب بنتا تھا، وہ اپنے ان تمام باتوں سے توبہ کر لیا اور اسلام کی دولت سے بھی مالا مال ہوا اور توبہ کر کے پرہیزگار بن گیا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اگر سچی توبہ کی جائے تو صرف یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرما دے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی زندگی کے جتنے گناہ ہوئے، کتنے ہی گناہ ہوئے، کیسے ہی گناہ ہوئے، ان تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، بلکہ ان تمام گناہوں کو بھلائی اور نیکی میں بدل دیتا ہے۔ حضرت ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور کی زیارت ہوئی۔ حضور کی زیارت ہونا
یہ حقیقت ہے. ہم خواب دیکھتے ہیں، طرح طرح کے خواب آتے ہیں، مگر جس خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو وہ حضور ہی کی زیارت ہوئی. کیونکہ شیطان ہے وہ بعض دفعہ کسی نہ کسی شکل و صورت میں خواب کے اندر آتا ہے، لیکن شیطان حضور کی صورت میں خواب میں نہیں آ سکتا. تو یہ شرف اللہ جس کو بخشنا چاہے بخش دے. کچھ ہوتے ہیں کہ وہ اس کی التجا کرتے کرتے وظیفے بھی کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کی زیارت ہو جائے خواب میں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ التجا نہیں کرنی پڑتی، ان کو خود ہی حضور ان کے خواب میں تشریف فرما ہوتے ہیں. تو بغداد کے ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوئے، اور حضور نے حکم فرمایا کہ جاؤ بغداد میں ایک مجوسی ہے، اس مجوسی سے جا کر کہنا کہ تیری دعا قبول ہو گئی. اب وہ شخص اٹھا اور اس کے پاس سواری نہیں تھی، اسی فکر میں بے چین رہا. سارا دن اسی طرح گزر گیا. دوسری رات آئی، دوسری رات بھی خواب آیا، تیسری رات بھی. اس کے بعد اس نے کسی نہ کسی طرح سے سواری کا انتظام کیا اور بغداد میں اسی مجوسی کے پاس پہنچا. اس مجوسی کے پاس پہنچا، دیکھتا ہے کہ بہت امیر و کبیر رئیس مالدار شخص ہے وہ، اور کئی لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بھی جا کر بیٹھ گیا. وہ مجوسی کہتا ہے تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، کیا چاہتے ہو؟ تو کہتا ہے کہ میں کچھ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور اکیلے میں کروں گا. کچھ لوگ چلے جاتے ہیں. اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں اکیلے میں بات کروں گا اور کوئی نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا سب چلے جاتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ سنو، میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قاصد ہوں، اللہ کے رسول کا قاصد ہوں، پیغام لے کر آیا ہوں. وہ کہتا ہے ایسے یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ میں تو اسلام کو اور اسلام کے جو پیغمبر ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کو تو نہیں مانتا، ان کا تو انکار کرتا ہوں. تو یہ شخص کہتا ہے کہ تم کیسی بات کر رہے ہو، مجھے تو حضور نے تمہارے پاس بھیجا ہے. تو وہ 2-3 مرتبہ پوچھتا ہے کیا یہ واقعی صحیح بات ہے کہ تم اللہ کے رسول کے قاصد ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں، مجھے خواب آیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں اس وقت تمہیں گواہ بنا کر یہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. یہ کہہ کر وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اصل میں جو واقعہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ جب میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تو طرح طرح کے قسم کے انواع و اقسام اور بڑے ہی اچھے پکوان تیار کیا لوگوں کے لیے. اور جب رات گزر گئی، رات کا آخری حصہ پہنچا تو میں اپنے مکان کے بالا خانے پر چلا گیا سونے کے لیے. جب میں اوپر گیا تو پڑوس میں جو رہتے تھے وہ سادات کا گھر تھا. تو ان میں سے ایک بچی کی آواز آئی، وہ کہتی ہے کہ میری والدہ، یہ پڑوسی جو ہے مجوسی، اس نے اتنے اچھے اور خوشبودار کھانے تیار کر کے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے. اتنی سی بات اس نے جب سنی تو دوسرے دن جو ہے اس نے بہت سارا کھانا تیار کروایا قسم کا، اور سادات کے گھر پہنچا دیا. جب ان کے گھر پہنچا دیا تو گھر والوں میں جو بچیاں تھیں ان میں سے ایک چھوٹی بچی یہ کہتی ہے دعا کرتے ہوئے کہ اے شخص، اللہ تیرا حشر اسلام پر کرے، ہمارے ساتھ تیرا حشر کرے. تو سنو، تو وہی دعا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبول ہو گئی، تو وہی دعا قبول ہوئی اس بچی کی، اور میں نے اسلام کی دولت پا لی. تو بزرگان دین کے اور تاریخ میں ہم دیکھیں تو بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جن کے زندگی کا آخری حصہ
عبادت گزار میں لگا رہا، اور جو اللہ کے ولی بنے اور اللہ کی ولایت انہیں حاصل ہوئی اپنی زندگی کے آخری حصے میں، جبکہ ان کی پچھلی زندگی کفر کی حالت میں یا گناہ میں ملوث رہنے کی حالت میں گزرا تھا۔ تو یہ توبہ ہی وہ ہے نسخہ کہ جب بندہ توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے سوا سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ شرک ایسا صرف گناہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ تو اس کا کیا مطلب کہ جس نے شرک کیا اس کی توبہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص شرک پر مرا توبہ کیے بغیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مشرک کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اس کے علاوہ جتنے گناہ گار ہیں، اگر اللہ چاہے تو اپنے فضل سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن مشرکین اگر شرک کرتے ہوئے زندگی گزاری، شرک ہی پر دنیا سے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس شرک کے گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا۔ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک بہت ہی بڑا ہمارے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا سبب ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک چور آیا اور آپ کے مقدس چادر مبارک کو چوری کرنے کے لیے غرض سے اور پکڑ لیا۔ آپ اپنے شان مبارک پر چادر رکھا کرتے تھے، اس چادر کو اس نے پیچھے سے آ کر پکڑ لیا۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کہ اسے پکڑ لیا، ڈانٹ پھٹکار کیا اور اسے فرمایا کہ تجھے قید کر دوں گا، تیری جرت کیسے ہوئی، میں غوث ہوں، یہ نہیں، بلکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے اللہ، اس نے میرا دامن تھاما ہے، اے اللہ اس نے میرا دامن تھاما ہے، لہٰذا حشر تک اس کا دامن نہ چھوٹے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ وہ چور چوری کے غرض سے آیا تھا، اتنے میں ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ فلاں جگہ کہ ایک قطب انتقال کر گئے ہیں، تو ان کی جگہ کسی کو انتخاب فرمائیں۔ تو آپ کی نگاہ ولایت سے وہی چور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت کی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ ایک پل میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چور سے اس کو قطب کی منزل عطا فرماتے ہیں۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مقام پر فائز تھے، وہ مقام ولایت کا بہت اونچا مقام ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا وہ اونچا مقام ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت سینکڑوں اولیاء کرام ہیں، چونکہ ولایت کے اندر درجات ہوتے ہیں۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ ہے کہ اگر دور دراز رہ کر بھی کوئی مرید آپ کو یاد کرے، فریاد رسی، تو حضور غوث اعظم پہنچ جاتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے الگ الگ گوشے ہیں۔ آپ کی ایک زندگی کا وہ حصہ ہے کہ آپ نے جنگل کی راہ اختیار کی اور عبادت اور ریاضت میں مشغول رہے، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ آپ شہر میں تشریف لائے اور واعظ و نصیحت کرنا شروع فرمایا۔ تو عالم یہ تھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس واعظ میں عوام تو عوام، اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء اور ائمہ بھی موجود ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ 100
عالم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس واعظ میں پہنچے اس غرض سے کہ ہم ان کی بات سنیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے اعتقاد میں نہیں آئے تھے، بلکہ وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گستاخانہ رویہ لے کر آئے تھے۔ 100 علماء حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس واعظ میں واعظ فرمانا شروع کیا اور ان پر ایک نگاہ ڈالی تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ان کے سینوں سے ایک نور نکلا، اور پھر وہ اضطراب کی کیفیت ان پر طاری ہو گئی۔ وہ اپنے کپڑے پھاڑنے لگے، رونے لگے، چلانے لگے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑانے لگے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آگاہ فرمایا اس بات سے کہ تم نے جو یہ نیت لے کر میری بارگاہ میں پہنچنے کی جرت کی ہے، تو اگر میں چاہوں تو تمہارا جو علم ہے ان کو میں سلب کر دوں۔ انہوں نے عاجزی کی اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، استغفار کی، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اور ان کے تائب ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا چھینا ہوا علم واپس سے ان کو عطا فرما دیا۔ تو توبہ و استغفار کی بڑی برکتیں ہیں اور انسان کو اس کی ضرورت ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے توبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ بندہ دن بھر عبادت اور ریاضت میں مشغول رہے، راتوں کو نوافل میں گزار دے، مگر پھر بھی توبہ وہ کرے گا، اور توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں کہ عبادت ہم نے کی بھی ہے تو اس کے اندر کتنی خامیاں ہیں، اور ان عبادتوں کے اندر خامیاں ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوگی بھی یا نہیں ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید المعصومین ہیں، مگر اس کے باوجود آپ استغفار فرمایا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ نہیں بڑی تعداد میں استغفار فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کا استغفار فرمانا کیوں تھا؟ یہ امت مسلمہ کی رہبری کے لیے، یہ ہمارے لیے تھا کہ ہم عبادت کریں تو ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، استغفار کریں، توبہ کریں۔ اور جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جاتی ہے تو یہ ایک طرح کی عاجزی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ کو عاجز ہی ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں ہم اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلہ۔ اے اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما، مقام محمود عطا فرما۔ ہم دعا کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو مقام محمود عطا فرما چکا، حضور کا مقام محمود عطا ہے، پھر بھی ہم دعا کرتے ہیں۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو مقام محمود تو عطا فرما دیا، پھر ہم کیوں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ انہیں مقام محمود عطا کر؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اصل میں مقصود ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کی جائے۔ بندہ اپنی رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو یہ عاجزی کا اظہار ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ عاجزی والا عمل ہے۔ اسی لیے سجدے کی حالت میں دعا کرنا یہ بہتر ہے، اور سجدے کی حالت میں دعا کی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ اپنی ہتھیلیاں جو ہے وہ اسی طرح رکھتے ہیں جس طرح عام طور سے دعا میں رکھی جاتی ہے، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ سجدے میں دعا کی جائے تو سجدے ہی میں دعا کی جائے، تو سجدے کی حالت میں جیسے رکھے جاتے ہیں ہاتھ ویسے ہی رکھے جائیں۔ وہ جو عام طور پر ہم دعا کرتے ہیں تو اس طرح سے ہاتھ پھیلانے کا حکم ہے کہ ہماری ہتھیلی کا قبلہ ہو آسمان، مگر سجدے کی حالت میں جب دعا کی جائے تو جس طرح سے سجدے میں ہاتھوں کو رکھا جاتا ہے
ہتھیلیاں زمین پر رکھی جاتی ہے، اسی طرح سے سجدے میں دعا کی جاتی ہے، وہی صحیح طریقہ ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مجلسیں ہیں، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے میں مختلف عنوانات پر ہم کچھ نہ کچھ بارگاہ غوثیت معاب میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ہم نے جو کچھ کہا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام اور سنت پر زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا رحمن۔